قیامت کے دن رسول اللہ ہوں گے، میرے جد کریم مولا علی ہوں گے، حسن اور حسین ہوں گے، والدہ کریمہ حضرت سیدہ فاطمہ ہوں گی۔ مجھ جیسا گناہ گار جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو گناہوں کے سبب ان سے نگاہ نہیں ملا پاؤں گا۔ یہ مقام عاجزی ہے دوست پر۔ جب علم ناز پر آتے ہیں، جب مقام ناز پر آتے ہیں، کہیں سے نعمت پر یہ مقام بتاتے ہیں، جب عاجزی انکساری پر آتے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا دیتے ہیں۔ میرے جد نانا کریم ہوں گے اور انہوں نے پوچھ لیا عبد القادر ان گناہوں کے ساتھ آ رہا ہے اور ہم سے نگاہ ملا رہا ہے، میں اپنے نانا کو کیا جواب دوں؟ اس لیے میں رب سے دعا کر رہا ہوں پروردگار مجھے نابینا اٹھا تاکہ تیرے محبوب سے جب سامنا ہو تو میری نگاہ ان پر نہ پڑے تو مجھے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ تو بہرحال دونوں پہلو ہے غوث اعظم کے، جہاں انہوں نے مریدوں کو امیدیں دلائی ہے تو وہاں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو عمل کی طرف راضی ہو۔ میں اتنے بلند مقام پر ہو کر بھی اللہ کی بارگاہ میں خوف زدہ رہتا ہوں، اللہ سے خوف کھاتا ہوں، راتوں کو روتا ہوں، بے گناہ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے۔ تو ہمیں کتنا احساس کرنا چاہیے۔ یقیناً غوث پاک کی 11ویں 22 برکت ہے، مگر تب جب کہ نمازوں کی بھی پابندی۔ وہی غوث اعظم جن کی 11ویں شریف ہم مناتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو نماز چھوڑتا ہے اس کو ہمارے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ جس غوث نے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا گوارا نہ کیا، وہ قوم 11ویں تو کھاتی ہے لیکن نماز پڑھنے کو تیار۔ وہ تو غیر میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں لوگوں فرائض چھوڑ کر نماز پڑھ دے، فرائض چھوڑ کر نمازوں کو چھوڑ کر نفلی کام کرنے والے شخص کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو حمل سے ہو، 9 مہینہ پیٹ میں بچہ رکھے، تکلیفیں برداشت کرے، حمل لیے پھرے، پیٹ بڑا ہے وزن سنبھالے، تکلیفیں جھیلے، اور 9 مہینے کے بعد جب ڈیلیوری ہو، جب حمل ختم ہو تو بچہ مردہ پیدا ہو۔ کہ تکلیفیں 9 مہینے اٹھایا، مشقتیں اٹھائی، لیکن نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ ایک مردہ بچہ جس سے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ فرائض چھوڑ کر نفلی کام کرنے والی کی ویسی ہی مثال ہے کہ نفل تو خوب کیا، تکلیفیں نفلوں کی تکلیفیں اٹھائی، اگر قیامت کے دن جب نام اعمال کا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اور جب دیکھے گا اپنے نام اعمال کو کیا قبول ہوئے، اسی طرح جیسے ایک مردہ بچہ حاصل ہوا ویسی یہ عمل کا کوئی کچھ اجر نہیں ہے، اس لیے کہ فرائض چھوڑ۔ اس لیے نمازوں کی بھی پابندی کرو۔ میں نے سنا کہ آپ کے اس وقت بدعقیدہ بہت کم ہے، اپنی مسجدیں بچانا چاہتے ہو تو نماز کی عادت کرو۔ مسجدوں پہ قبضہ کرنے کا بہت آسان طریقہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی مسجدوں میں پابندی سے نماز پڑھنا شروع کریں، آپ مسجد کو ویران کر دیتے یہ آباد کرنا شروع کریں۔ ایک عام سی مثال ہے، ایک مکان ہے آپ کا اور آپ اس میں رہتے نہیں ہیں، اس مکان کا کیا حال ہوگا بتائیے؟ 2 میں سے ایک تو قبضہ کریں گے، یا تو شیاطین اپنا اس کو وہ بنا لیں گے مسکن، یا یہ کہ پھر کوئی دبنگ آدمی رنگدار بدماش قسم کا کوئی شخص ہوگا آپ کے مکان پر قبضہ کرے۔ تو جب مکان یا جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح مسجدیں جب سنی خالی چھوڑ دیتے ہیں تو بدعقیدہ قبضہ کر دیا۔ تو نماز کی بھی پابندی کیجیے، سچ بولیے، جھوٹ سے بچیے، اخلاق کے ساتھ گفتگو کیجیے، حرام کام سے بچیے، حرام لقمے سے بچیے۔ یہ سب ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور یہ سب ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ تو یہ ساری نصیحتوں پہ عمل کریں، اگر یہ کریں گے تو غوث اعظم خوش بھی ہوں گے اور بروز قیامت کو ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ چہرہ پھیرنے کہے کہ تم کس منہ سے شفاعت طلب کرنے آئے ہو۔ ہم شفاعت اس بات پر کریں گے کہ کچھ گناہ ہو تم سے نادانستہ طور پر ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں معاف کر، تم تو قصدن گناہ کر کے آئے ہو، قصدن نمازوں کو چھوڑ کر آئے ہو، کس طرح اللہ کی بارگاہ میں تمہیں لے جائے تو بھی بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کچھ پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی میں جواب ابھی دے دوں گا، لیکن پہلے یہ بتائیے سوال پوچھنے کو جائے، بہت لوگوں کو پوچھا جواب نہیں دیا، تو صرف سوال پوچھا کرنا تھا۔
اصل میں بہت پہلے میں اس لیے آپ سے پوچھا الٹا کہ بہت پہلے ہمارے شہر ناگپور میں کچھ وہابیوں نے